اعظام اور آج کی اس مجلس کے دلہے یعنی وہ حفاظ جنہوں نے قرآن کریم کی مقدس کتاب اسی طریقے سے یہاں ITI کا نظام بھی ہے جس میں ماشاءاللہ مدرسے کے طلباء 10ویں 12ویں پاس کر کمپیوٹر انجینئرنگ کے کورس کو بھی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے طلباء B.Ed بھی کرتے ہیں اور کس کے طلباء B.Ed بھی ہوئے ہیں BA بھی ہوئے ہیں. بہرحال ایجوکیشن از اے پاور. تعلیم سماج میں روشنی. تعلیم کے بغیر کوئی سماج آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. جامعہ کلکوا نے اپنی تاسیس کے بعد صوبہ مہاراشٹر میں کئی مقامات پر مدارس کی ڈاکویں ڈالی. اس میں احمد نگر کا ایک مدرسہ جو الحمدللہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے بہت بڑا مدرسہ ہے اور بہت کامیاب مدرسہ ہے اور جس کا نظام، جس کا نصاب، جس کا کام ہر اعتبار سے انشاءاللہ وہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے. اور الحمدللہ آج ایک اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ جامعہ ہر سال قرآنی کمپٹیشن کرتا ہے جس میں جتنے بچے جامعہ اور جامعہ کی شرحوں میں حافظ بنتے ہیں ان کے درمیان ایک مقابلہ پروگرام ہوتا ہے. تو اس سال جامعہ یہ پروگرام یہاں کرے گا احمد نگر میں. جامعہ اور جامعہ کی شاخوں میں جتنے بچے حافظ قرآن بنے ہیں ان سب کے درمیان ایک قرآنی کمپٹیشن ہوگا اور یہ پروگرام انشاءاللہ احمد نگر میں ہوگا. اور اس کی میزبانی کے ساتھ ہمارے سلام بھائی اور یہ ہمارے حاجی نصیر صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں یہ میزبان رہیں گے. آپ لوگ میزبان رہیں گے. سلام بھائی آپ میزبان رہیں گے اس قرآنی کمپٹیشن کے پروگرام میں. سلام بھائی اور ان کی ٹیم اور حاجی صاحب اور دوسرے جتنے شہر کے عمائدین قوم ہیں ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی کہ جن کی زیر نگرانی یہ قرآنی کمپٹیشن کا پروگرام انشاءاللہ اس کی تاریخ کا اعلان میں مرکز پہنچنے کے بعد ہی آپ کو اطلاع کروں گا. آج کا یہ پروگرام اس میں بچوں کی حفظ قرآن کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو قیامت تک محفوظ فرمائے. ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے والدین کے لیے ان کو کل قیامت کے دن تعلیم کا ذریعہ بنائے اور اس ادارے کے لیے اور تمام مدارس کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے اللہ باعث خیر و برکت بنائے. میں تمام طلباء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کام سے آئے ہیں اور وہ کام ہے پڑھنا اور پڑھانا. حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر ہے وہ آدمی جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. قرآن سے بڑھ کر کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہے. قرآن کریم نے صاحب لفظوں میں کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ ہمارے بچے جن کی زبان مراٹھی ہے، جن کی زبان اردو ہے، لیکن وہ حافظ قرآن ہے کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا اللہ جس کو چاہے اسی کو یہ حفظ قرآن کی دعوت سے مالا مال فرماتے ہیں. تو میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کی دعا کرتا ہوں اور شہر احمد نگر کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً تمام جامعہ کے مدرسے کے معاونین اور محسنین کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کے لیے اس جماعت کے الفاظ کو ہماری اور آپ کی سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. یہ مسجد جس میں آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اسلام کے اندر اور ہماری مدد فرمائے. ہم سب بھی یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو سکے گا ہم سے جتنا ہو سکے گا سماج کے حقائق اور نیکی کے کام کو مدد کرو. اور گناہ کا کام نیکی کا کام ہے. یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. صرف دین مدرسہ نہیں، دین ڈاکٹر بنانا، پروفیسر بنانا، انجینئرنگ بنانا یہ بھی دین ہے. تو میں آپ کی اس کمیٹی کو جو آج
जाता है कि मैं ये खादिम आया है तो किसी भी तरीके से इनको आ जाना जरूरी है। हमारी इनके साथ जो मोहब्बत है, इस गांव में सबसे पहले मैं नसीर सेठ के घर ही आया हूँ, उसके बाद ये सारे प्रोग्राम बने हैं, तो ये हमारे साथ मोहब्बत करते हैं। मैं भी इनके साथ, इनके बच्चों के साथ, इनके भाइयों के साथ मोहब्बत करता हूँ। और हमारे सलाम भाई तो हमारे दोस्त जिम में हैं, और मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के दस्त खास रफीक है कि उनके साथ ताउन करते हैं। मदरसा हमारा आपका नहीं है, मदरसा उम्मत की अमानत। ये मदरसा मुस्ताफी का मदरसा नहीं, ये मदरसा कोई एक आदमी का नहीं, ये उम्मत मुहम्मदिया, जिसने 5 पैसे के मदरसे को दिए वो मदरसे का जिम्मेदार है, वो मदरसे का मालिक है। मदरसे के साथ जो जितनी मोहब्बत करेगा अल्लाह के उसको अजर मिलेगा। मदरसे के मफाद में जो भी काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। मदरसे के साथ जितनी कोशिश करेगा, अल्लाह का वादा है कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। जो मदरसे की हिफाजत करेगा अल्लाह उनकी भी हिफाजत करेगा। वइन्ना लहु लहाफिज़ून, कि हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो बहरहाल दुआ भी करें और नमाजों का इहतमाम करें। कुरान जो बच्चे हाफिज़ कुरान बने हैं, मैं उनसे नसीहत करता हूँ कि वो हर महीने अक़ल्ल एक कुरान पूरा करें। भाई करेंगे? कौन कौन एक महीने में कुरान हाथ पूजा करो, एक महीने में कुरान पूरा करने वाले? हाँ, हर तालिब इल्म एक महीने में कैसे होगा? एक दिन का एक पारा पढ़ना, एक पारा पढ़ना। हाफिज़ कुरान है, हम कुरान के काम में लगे हैं और अल्लाह से वादा भी करते हैं कि इन्ना लहु लहाफिज़ून का वादा तेरा है। लेकिन हम कोशिश के दर्जे में कोशिश करेंगे, तिलावत करेंगे, मेहनत करेंगे, मशक करेंगे वाली और नस्लों में हुफ़ाज़ पैदा होंगे और कुरान करीम के लिए खिदमत का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और कुछ कहना? उन्होंने मेरे ज़िम्मे काम डाल दिया। अब क़ारी साहब को मैंने बुलाया तो मेरा गुनाह हो गया। तब ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए इनाम का ऐलान कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे हाफिज़ बने हैं इनको 500 रुपये जानने की तरफ से दे दें।